أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20 ادغام۔ قاعدہ نمبر 1، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یعنی ادغام کسے کہتے ہیں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں مطلب ملا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اس میں؟ کیا کرتے ہیں ادغام میں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے، یعنی اس کے اندر ایڈ کر کے اسے پڑھتے ہیں۔ اس میں ادغام میں یہ ہے کہ اس کے اندر داخل کر کے مشدد پڑھتے ہیں۔ مشدد کسے کہتے ہیں؟ جیسے میم ساکن اور نون ساکن، دو حرف مشدد کتنے ہیں؟ دو ہیں، میم مشدد اور نون مشدد، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، میم، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ یعنی یہ کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ہیں۔ دیکھیے ادغام کے کتنے حروف ہیں؟ دیکھیے یا، میم، واو، نون، کتنے ہوگا؟ 4 پورے 6 حروف ہیں۔ دیکھیے نیچے دیکھیے لام اور را بھی ہے، تو یہ 6 حروف ہیں ادغام کے۔ پر اس میں سے 2 حروف ایسے ہیں جس میں ہم ادغام تو کریں گے، یعنی ملا کر تو پڑھیں گے پر اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ کس میں؟ 4 حروف میں ادغام کے ساتھ غنہ کریں گے۔ 4 حروف میں کون سے؟ یا، میم، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے، کس کے بعد؟ نون ساکن۔ نون ساکن تو پتہ ہے جس میں جزم ہوتی ہے، اور تنوین کسے کہتی ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ دیکھیے یہاں پر ہر قاعدے میں کیا ہے؟ یہ ہے نون ساکن لکھا ہوا ہے، میم، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساکن جو لگا ہے اس کے بعد اگر میم آئے، نون آئے، واو آئے، ٹھیک ہے، یہ یا آئے، تو یہ 4 حروف آئیں تو ہم کیا کریں گے؟ ادغام کے ساتھ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ادغام کے ساتھ غنہ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے 2 حروف بچے ہمارے، کون سے؟ لام اور را۔ اس میں کیا کریں گے؟ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے، یعنی ہم ملا کر تو پڑھیں گے پر وہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیسے؟ جیسے آپ لے لیجئے غفور الرحیم۔ دیکھیے غفور الرحیم میں کیا ہے کہ اس پہ کیا ہے؟ آخر میں را پہ 2 غفورن، ٹھیک ہے؟ اس پہ کیا ہے؟ 2 تنوین لگی ہیں، یعنی 2 پیش لگے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ تنوین تو لگی ہوئی ہے پر ہم اس میں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، ادغام تو کر رہے ہیں پر غنہ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ غفور الرحیم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ غفورن، یعنی تنوین کے بعد کیا ہے؟ را ہے، را آیا ہے تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، ادغام تو کریں گے۔ ہم نے ملایا، ٹھیک ہے؟ ہم نے ملا کر تو پڑھا پر وہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے آگے دیکھیے ہمارا قاعدہ کیا ہو گیا کہ یا، میم میں سے، یا، میم، واو میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام اور را میں سے کوئی حرف آئے تو غنہ کے بغیر ادغام کریں گے۔ کلیئر؟ قاعدہ نمبر 2 دیکھیے، میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے، یعنی میم ساکن کے بعد دیکھیے نیچے دیکھیے میم ساکن ہے، یہ اس پہ جزم لگا، اس کو ساکن کر دیا ہم نے۔ کیا یہ کون سا حروف ہوا؟ میم ساکن۔ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے، میم متحرک میں نے کیا بتایا آپ لوگوں کو کہ زبر زیر پیش والا حروف، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے، اس میں دیکھیے زبر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس والے میم میں کیا لگا ہے؟ زیر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس والے میم میں بھی کیا لگا ہوا ہے؟ زبر لگا ہوا ہے۔ تو بات کیا ہو رہی ہے ہماری کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو میم ساکن کو میم متحرک میں ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ منہم ما، یعنی یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ میم کو میم میں ملایا ایک تو، اور دوسرا ہم نے کیا کیا؟ یہاں پر ہم نے غنہ کر کے پڑھا۔ کیسے؟ منہم ما۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔